مجھے سوال کر رہے تو ٹھیک ہے نا، سوال کر لوں؟ بالکل کریں آپ، بالکل اوکے میرے بھائی، میں اب سوال کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، اس کتاب میں یہاں پہ لکھا ہے صفحہ نمبر 651 میں، حدیث نمبر 3468 میں، ابو بکر صاحب نے سقیفہ بنی ساعدہ میں لوگوں سے کہا کہ یا تو ابو عبیدہ سے بیعت کرو یا عمر سے بیعت کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات کی واضح دلالت ہے کہ اس کی خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ خود منصوص ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کہہ دے دوسروں سے بیعت کرو۔ اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عمر صاحب نے اپنی آپ کی مختلف کتابوں میں مذکور ہے کہ اس نے کہہ دیا ابو بکر کا بیعت فلتا تھا۔ یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی۔ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 6830 ہے، اس میں ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 1208 میں جناب خلیفہ ثانی اپنے خطبے میں فرماتے ہیں فلا يخترن امرأ ان يقول انما كان بیعت ابی بکر فلتة وتمت، کوئی شخص مغرور نہ ہو جائے کہ ابو بکر کا بیعت فلتا تھا لیکن اس کی خلافت بن گئی۔ الا وانها قد كانت كذلك، اللہ کی قسم خبردار ابو بکر کا خلافت فلتا ہی تھا، لیکن اللہ وقع شرہ، اللہ نے اس کے بیعت کے شر سے بچایا، اس فلتے کے شر سے بچایا۔ ابو بکر کا بیعت فلتا ہے، اللہ نے اس کے شر سے بچایا۔ اچھا تو فلتا کس کو کہتے ہیں عزیزو؟ فلتا کہتے ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ کتاب غریب الحدیث لابن قتیبہ عبداللہ ابن مسلم جزء اول، والفلتا جمع فلتہ وہی الزلۃ والسقطہ، الزلۃ والسقطہ لغزش اور خطا، لغزش اور خطا، بلی وکل شیء فعل على غیر رویت وتثبت فقد افلت، ہر چیز جو آپ بغیر سوچے سمجھے انجام دے۔ اور بھائی سن لو نا میرے سوال کو، علماء کرام اس کو چھوڑ دیں بھائی، بات پہلے سکھا دیتے نا، ٹیوشن اس کو سکھا دیتے، اب نہ پریشان ہو گئے، سوال مشکل ہے، سوال مشکل ہے، سوال کیا ہے، کوئی سوال ہے؟ چل ابھی پتہ چلے گا، میری بات سن لو، جائے آسان بھی ہے تو سن لو۔ تو بھائی فلتا کس کو کہتے ہیں؟ زلہ سختہ کو، خطا لغزش کو، کوئی بھی چیز بغیر سوچے سمجھے بغیر کیا جائے افلتت، وہ فلتا ہے۔ تو آپ کے خود خلیفہ ثانی نے جناب ابو بکر کے بیعت کو فلتا بولا، خطا، لیکن وقع اللہ شرہ، اللہ نے اس کے شر سے بچا دیا۔ خانہ جنگی کی خون خرابے کے وہاں پہ توقع تھی لیکن نہیں ہوئی۔ عرض یہ ہے کہ جس کی خلافت اللہ کی جانب سے اگر ہے، اللہ نے اس کو خلافت کا وعدہ دیا، جیسے تم کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ، اور تم کہتے اللہ نے اس کو خلافت کا وعدہ دیا، جس کو اللہ نے خلافت کا وعدہ دیا اس کی خلافت کو، اس کی بیعت کو فلتا وقع اللہ شرہ کہنا، وہ تو وہی ہے کہ بھائی جو قرآن کی توہین کرتا ہوں، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ کہے گا، جو اللہ کو مانتا ہے وہ جو چیز قرآن میں اس کو تو فلتا نہیں کہے گا، غلطی نہیں کہے گا، اس کو بغیر سوچے سمجھے والا چیز تو نہیں کہے گا۔ تو تم یہاں پہ بھائی صاحب، تم یہاں پہ فیصلہ کر لو کہ تم جناب عمر کو کہتے ہو کہ وہ منکر قرآن تھا، یا یہ مان لو کہ ابو بکر کی بیعت فلتا غلطی تھا اور وہ اللہ کی جانب سے نہیں تھا۔ اگر اللہ کی جانب سے نہیں تھا تو پھر یہ بدعت ہے اور بدعتی کا جگہ ہی جہنم ہے۔ یہ میرا سوال ہے، 5 منٹ آپ کے پاس، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، الیاروی کو میں نے پہلے سوال کیا کہ تم اپنا نام چینل پر تم نے لکھا ہے الیاری، اور ابھی آپ نے ترجمہ کیا اللہ کی یاری۔ اللہ کی یاری کو عربی میں ولی اللہ کہہ سکتے ہیں۔ اصول کافی میں حدیث ہے، جس انسان نے خود کو ولی کہا وہ کافر ہو گیا سوائے 12 اماموں کے۔ ابھی تم نے خود ہی کہا ہے اردو لینگویج میں، لہذا آپ امام کے فتویٰ سے کافر ہو چکے ہیں۔ بات بھلے برے کی نہیں، بات ہے ولی اللہ کہنے کی۔ اہل سنت کے ہاں ولی اللہ صرف 12 نہیں ہزاروں ہو سکتے ہیں، مگر شیعہ کے ہاں 12 کے سوا 13واں کوئی ولی نہیں۔ تو شیعہ مذہب میں جو خود کو ولی کہے گا وہ کافر ہو جائے گا 12 کے بعد۔ جس طرح ہم حضور علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی نہیں کہتے، اسی طرح شیعہ کے ہاں 12 کے علاوہ 13واں کوئی ولی نہیں۔
لہذا شیعہ کے ہاں خاتم الاولیاء امام مہدی ہیں، اور ان کے بعد الیاری نے خود کو ولی کہہ دیا ہے۔ لہذا الیاری اگر خود کو کیا لکھ رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، بول تو لہذا آپ نے اعلان ولایت کیا ہے، آپ اپنا یا تو توبہ کریں، رجوع کریں، اور ابھی خود کو الیاری نہیں کریں، افغانی کہیں یا نام بدل دیں۔ لہذا اس اعتبار سے ابھی تک آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرا تمہارا سوال تھا کہ ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو۔ اسلام کیا، میں ابھی آپ کے سامنے ابو بکر عمر کو جنتی ثابت کر رہا ہوں قرآن پاک سے۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر صافی ہے، ثانی اثنین ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ تفسیر صافی میں اذ یقول لصاحبہ وہو ابو بکر، تفسیر شیعہ کے تفسیر نے کہا کہ غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر تھے۔ غار میں کیوں گئے؟ وہ ہجرت کر رہے تھے، یعنی ابو بکر صدیق کی ہجرت قرآن سے ثابت، اور قرآن پاک میں سورت حج میں ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔ جس نے بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کی، وہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے یا اپنی موت مرے، ان کو اللہ پاک بہترین رزق عطا فرمائے گا، یعنی اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ یعنی مہاجرین کے دنیا چھوڑنے کی دیر ہے، جنت میں جانے کی دیر ہی نہیں۔ ابو بکر صدیق کی ہجرت بھی قرآن سے ثابت، اور مہاجرین کا جنتی ہونا بھی قرآن سے ثابت۔ لہذا ابو بکر صدیق قرآن پاک کی آیات سے جنتی ثابت ہو چکے۔ ابھی اس کے بعد الیاری نے خلافت پر اعتراض کیا، یعنی ابو بکر صدیق کی خلافت بیعت سے ہوئی۔ ابھی اس پر الیاری کے ظاہری طور پر تو ایک سوال یہ لگتا ہے کہ بیعت جو ہے وہ بدعت ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جب اللہ خلیفہ بنائے گا تو بیعت کیوں لی گئی؟ اسی حوالے سے اس پچھلی تقریروں میں 3-4 سوالات ہوتے ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالی ترتیب سے الیاری کے سامنے ان کے جوابات دوں گا۔ 5 منٹ